بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایمان کے 4 ارکان کے بارے میں ذکر ہو چکا۔ ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب ایمان کا جو 5واں رکن ہے والیوم الآخر، وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور فرمایا کہ تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کی دعوت دینے کے بعد، عقیدہ توحید سکھلانے کے بعد، عقیدہ آخرت کی تعلیم دی گئی اور عقیدہ آخرت بھی سکھلایا گیا ہے کہ جس طرح اس جہان کی ایک ابتدا ہے، اسی طرح اس کی ایک انتہا بھی ہے۔ جس طرح مبدا ہے اسی طرح معاد ہے۔ ابتدائی عالم ہے تو انتہائی عالم ہے، کہ انسانوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور پھر اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جزا اور سزا ہونی ہے، اور بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور عالم آخرت جو ہے اس کے 2 اجزاء ہیں۔ ایک حصہ اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ موت سے شروع ہوتا ہے اور حشر تک، اور دوسرا حصہ حشر سے لے کر کے پھر آگے ابد الآباد تک ہے، کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت سے آخرت کا نقشہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملنی ہے اور دوبارہ اس کو اٹھایا جانا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جس کے اوپر کفار کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو کر کے مٹی میں مل جائیں گی، تو کس طریقے سے دوبارہ پھر اس کو زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر اس کا جواب دیا کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اور یہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جب انسان کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں تھا تو اس وقت ہم نے اس انسان کو وجود دیا، نیف سے حذف کیا، اور جب ایک دفعہ یہ انسان وجود کے اندر آ گیا ہے تو اب اس کا دوبارہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نظائر، اس کی مثالیں دکھلائیں، زندہ کر کے دکھلایا لوگوں کو کہ کس طریقے سے میں دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ جس طرح کہ ایک قوم تھی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ طاعون آیا، اور طاعون کی وجہ سے پوری قوم جو ہے، پوری بستی جو لاکھوں کے اوپر افراد پر مشتمل تھی، وہاں سے نکل کھڑی ہوئی،
اور راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت بھیج دی کہ تم مجھ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے، موت کے ڈر سے تم بھاگ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا ایک بڑے میدان کے اندر، اور فرشتے نے آواز لگائی اور سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ پھر ایک زمانے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ انسانی ہڈیاں ہی ہڈیاں چاروں طرف ہیں، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کے اوپر موت جو ہے وہ بھیجی۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ثم احیاہم، پھر ہم نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جا رہے تھے راستے کے اندر، دیکھا کہ پوری بستی جو ہے وہ اجاڑ پڑی ہوئی ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اے اللہ انا یحیی، آپ دوبارہ ان کو کس طرح سے زندہ کریں گے؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر اسی وقت موت واقع کر دی، موت طاری کر دی، 100 سال تک مردہ رہے۔ ثم احیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، پوچھا کہ کتنی دیر تم اس حال میں رہے، مرنے کی حالت میں رہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، نہیں ایک دن نہیں بلکہ تم جو ہے 100 سال تک اس حال میں رہے ہو، 100 سال تک تم مردہ رہے ہو۔ اب دیکھو کہ جو تمہارے ساتھ کھانا تھا، زاد راہ تھا، توشہ تھا تمہارے ساتھ، اس کو دیکھو کہ اس کو ہم نے بالکل اسی طرح سے محفوظ رکھا ہے، جس طرح اس وقت کھانا تر و تازہ تھا، 100 سال کے بعد بھی ہم نے اس کو اسی طرح تر و تازہ ہی رکھا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، نہ کھانے میں کوئی تغیر پیدا ہوا نہ پینے میں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور فرمایا کہ جو تمہاری سواری کا گدھا تھا اس کی طرف دیکھو کہ وہ بالکل گل سڑ چکا ہے، اور اس کی ہڈیوں کا تم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کرو، اور پھر دیکھو کہ اس کو ہم تمہارے سامنے کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس گدھا کو جو ہے اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ جو تھے ان کو جوڑ کر کے ان کی دیکھتے ہی دیکھتے ان کو زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں اس طریقے سے زندہ کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو عرض کیا کہ اے اللہ آپ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ کریں گے؟ قال ولم تؤمن، فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہارا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کی اللہ یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے میں یہ دیکھ لوں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، فرمایا کہ اگر اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو اور پھر ان کو پالو، اپنے ساتھ خوب مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ چاروں کا مکس کر کے، اور پھر اس قیمے کے اجزاء جو ہے 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، اور پھر درمیان میں کھڑے ہو کر کے ان کو آواز دو، ایک ایک پرندے کا نام لے کر کے تم آواز دو تو وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور پھر کھڑے ہو کر کے ایک ایک پرندے کو آواز دی، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے 4 پہاڑوں سے گوشت کے وہ ٹکڑے اٹھ کر کے آئے، اور سامنے جڑ کر کے پرندہ ان کے سامنے آ کر کے موجود ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں، اور جس طرح انسان کو پہلے پیدا کیا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلا عالم آخرت کا مقام ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، جس کے اندر مردہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صرف ایک گڑھا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا جہان ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا جہان ہے
کہ دنیا کے مقابلے میں، اس جہان کے مقابلے میں اس دنیا کے کئی جہان بن جائیں. جس طرح کہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ اس جہان سے آگے ایک دوسرا جہان ہے جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا جہان ہے کہ ماں کے پیٹ جیسے جہان اس میں کروڑ بن جائیں، بچے کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اسی طرح فرمایا کہ اس دنیا کے مقابلے میں جو عالم برزخ ہے وہ اس سے کروڑ درجہ بڑا جہان ہے. اور جس وقت مردے کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے بٹھا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. سارے جواب صحیح دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، ان صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الی الجنہ. میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو، جنت کے بچھونے بچھا دو اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو. وَيَمُدُّ لَهُ قَبَرُ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے. اب ہم یہاں سے جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو آسمانوں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے، اور زمین سے لے کر کے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. تو ایک ایک مومن کو عالم برزخ کے اندر اتنا جہان دیا جائے گا. صرف وہ معمولی سی قبر نہیں ہے، بلکہ جو بندہ ایماندار ہے اور جو کامیاب ہو گیا امتحان کے اندر، اس کو اتنا بڑا جہان عالم برزخ کے اندر ملے گا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے. تو فرمایا کہ یہ عالم برزخ اہل ایمان کے لیے، اور جو کافر ہیں ان سے جب سوال ہوتا ہے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو ایک ہی جواب ملتا ہے، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں. تو آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف سے کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو. اور فرمایا پھر قیامت تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو قبر میں پہنچنے کے بعد، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد، انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا نمونہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. نیک اعمال کیے ہوتے ہیں یا برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کا نمونہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ سزا اور جزا اس کو عالم برزخی میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اصل جو سزا اور جزا ہوگی وہ تو آخرت کے اندر حساب کتاب کے بعد ہوگی، لیکن برزخی سے یہ سزا جو ہے اس کا نمونہ اس کو دکھلا دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ مرنے کے بعد جو پہلا جہان ہے وہ عالم برزخ کا ہے. اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، قرآن کریم نے بتایا کہ قیامت برپا ہوگی اور یہ سارا نظام دنیا کا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. عالم آخرت کی ابتدا جو ہے وہ قیامت ہوگی کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. اور سور کب پھونکا جائے گا؟ اور میں صحیح علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن اتنی علامت و نشانی بیان کر دی گئی کہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، عاشورہ کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، لوگ اپنے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دے گی ہر ایک انسان کو پورے دنیا کے اندر. اور پھر وہ آواز جو ہے بڑھتی جائے گی، اور جو آواز بڑھے گی اس کے اندر تیزی آئے گی تو انسان مر جائیں گے، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. اور پھر جب وہ زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر یہ ساری نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی. اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا کہ انسان پتنگوں کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اذا السماء انفطرت، آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اذا الشمس کوورت، سورج کو جو ہے لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور
اس طریقے سے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ایک آخر میں اسرافیل صلوات والسلام کی ذات رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اسرافیل کوئی باقی رہا؟ عرض کریں گے یہ اللہ کوئی نہیں رہا سوائے میرے. فرمائیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تو بھی مر جا. اسرافیل صلوات والسلام کے اوپر بھی موت آ جائے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج ایک ہی ذات کی بادشاہت ہے جو ایک اکیلا ہے اور جو قہار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ سب کے اوپر جو ہے بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور سارا نظام جو ہے یہ تیس نیست ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين.